بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 جنوری کی رات کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ایک آڈیو آئی تھی، جس میں لوگوں سے، مسلمانوں سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ سورہ مزمل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس پر بعض غیر مقلدین کی جانب سے تو اعتراضات ہوئے ہی تھے، ان کے علماء کی جانب سے۔ یہ اب سلمان ندوی صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ گفتگو کی ہے جناب نے بھی۔ دوسری طرف کچھ علماء کرام نے یہ ہدایت دی، لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کچھ نے کہا کہ بھائی اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، کچھ نے کہا کہ سورہ مزمل پڑھیں، کسی نے کہا کہ سورہ نوح پڑھیں، وظیفے بتائے گئے۔ یعنی حالات سنگین ہو تو وظیفوں کی باتیں کی گئیں۔ میں حیران ہوں، قرآن پاک میں کہیں اس کا حکم نہیں، احادیث میں کہیں اس کا حکم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں بلال سے کہا ہو، عمار سے کہا ہو، یاسر سے کہا ہو، سمیہ سے کہا ہو، یہ تو وہ تھے جن پر سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، یہ کہا ہو کہ تم یہ سورہ پڑھا کرو، تم یہ سورہ پڑھا کرو۔ یعنی سورہ کو بتایا گیا ہو اس لیے کہ عذاب ٹل جائے، اس لیے سورہ بتائی گئی ہو، کوئی آیت، کوئی ورد، کوئی ذکر بتایا گیا ہو، حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا ہو کہ تم اس کا اہتمام کرو تاکہ اس کے نتیجے میں تمہاری حفاظت ہو جائے۔ دیکھیں، ہندوستانی جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ یعنی جو حضرات اپنے آپ کو قائد کہلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین کی طرف سے کوئی تجویز مسلمانوں کے لیے آ جاتی ہے تو دوسرے کو برداشت نہیں ہوتی ہے، فوری طور پر جو ہے اس کی مخالفت کر دی جاتی ہے اور بیان دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کوئی اس طرح کی بات اور گزارش مسلمانوں سے، حالانکہ کوئی اس طرح کی گزارش نہیں تھی کہ اس پر عمل نہ کیا جا سکے، یہ بدعت ہو یا ناجائز ہو، تو انہوں نے اگر کوئی اس طرح کی گزارش کری ہی دی تھی تو اس کو اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں بھی آ رہی تھی تب بھی اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ بعض علماء نے مسلمانوں سے یہ گزارش کیوں کر دی ہے کہ کچھ وظائف وغیرہ کر لیں، اس طرح سے تقریریں کرنا اور ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کس طرح سے پھر اتحاد کہاں ہوگا؟ تو جو حضرات اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا کہ شیعہ سنی فلاں سب کو متحد ہو جانا چاہیے، تو یہ حضرات خود یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان حضرات کو برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے سامنے اس وقت یہ کتاب ہے، حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون ہے، اس کا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے راہ عمل۔ اس میں لکھا ہے، حضرت مولانا مدظل اس وقت حضرت حیات تھے، کہ حضرت مولانا کے اس مضمون کو نہایت غور سے پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اس کو اپنے محلے کی مسجد میں سنانے اور عوام کو اس میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ ہو سکے تو اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرا کر تقسیم بھی کریں۔ اگر کوئی صاحب اس کو پمفلیٹ کی شکل میں چھاپ کر تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور واقعتاً یہ مضمون اتنا عمدہ اور اتنا شاندار ہے کہ ہر مسلمان کو ایک مرتبہ اس کے اوپر نظر ڈال لینی چاہیے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمان کو، اس لیے کہ جو حالات اس زمانے کے اندر تھے اب تو اس سے بھی شدید تر ہو گئے ہیں، اور مزید حالات اللہ بہتر جانے آئندہ کس طرح کے ہوں گے، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس مضمون کو پڑھیں۔ مجھے یہ دکھانا مقصود ہے اس مضمون کے اندر کہ جہاں حضرت نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں، اس کا صفحہ نمبر 12 ہے، تو وہاں حضرت نے جہاں بہت سی باتیں فرمائی ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے، وہیں حضرت نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث کو ذکر فرمایا پہلے تو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیز ہوا والی رات ہوتی تو آپ کی پناہ گاہ مسجد ہوتی، آپ وہاں اس وقت تک تشریف رکھتے کہ ہوا ٹھہر جاتی، اگر آسمان میں سورج یا چاند کو گرہن پڑتا تو نماز ہی کی طرف آپ کا رجوع ہوتا اور آپ اس وقت تک اس میں مشغول رہتے کہ گرہن ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں، حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس بنا پر اس وقت دعا و مناجات، تلاوت قرآن پاک، خاص طور پر ان آیات اور صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ جن میں امن و امان اور فتح نصرت کا مضمون آیا ہے، مثلا الم تری کیف لیلاف قریش اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ان کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ تو جہاں حضرت نے اور باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ غیروں تک کتابیں پہنچائیں، ان تک دعوت پہنچانے کا کام کریں، آپ اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو درست کریں، گھر کے اندر فلاں کتاب کی تعلیم ہو،
ان کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ جہاں حضرت نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں وہیں ان چیزوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب اس بات کو اٹھا کر کوئی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، صحابہ اکرام پر اتنے حالات آئے تو آپ نے کبھی فرمایا کہ الحم تعالیٰ کہیں پڑھ لیا کرو؟ حضرت بلال سے کہا گیا ہو کہ تم لیلاف قریش پڑھ لیا کرو، حضرت عمار سے کہا گیا ہو، حضرت سمیہ سے کہا گیا ہو۔ تو اگر اس طرح کی تقریر کی جانے لگے تو کیا یہ تقریر درست ہوگی؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ اس چیز کی بھی تردید ہونی چاہیے کہ حضرت نے اس بات کو کیوں ذکر کر دیا ہے؟ ظاہر ہے بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سے اگر لوگوں کو پکڑ کے ان کی تردید کرنی شروع کر دی جائے تو شاید ہی کوئی عالم دین اس طرح کا بچے گا کہ اس کے بیان کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہ مل۔ تو خیال ہے کہ جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں بے شک یہ قرآن میں یا کسی حدیث کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن چونکہ لوگ بزرگان دین کے مجربات ہوتے ہیں، وہ خود پڑھتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی بتلا دیتے ہیں، تو وہاں الگ سے ان کے لیے کسی حدیث کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو خود سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت ہے کہ جس میں فتح کا مضمون ہے تو اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے، یا اگر کوئی اس طرح کی آیت ہے کہ جس میں امن و امان کی بات ہے جس صورت کے اندر، تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے آدمی کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تسلی بھی اس کو ملے گی۔ تو اس کے لیے اب الگ سے کوئی دلائل تلاش کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو اسی طرح سے اگر سورہ مزمل کی یا ذکر و اذکار کی یا اللہ اکبر کی یا نمازوں کے اہتمام کی اگر تلقین کر دی گئی تھی علماء کی جانب سے تو اس کی تردید ہونی چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں، یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ کیا کوئی ذرا بھی سنجیدہ شخص ہو اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو شوق ہی ہے تو پھر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کر کے دکھائے، اگر کسی کو شوق ہے۔ امید ہے کہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم۔